بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے انگوٹھے میں ایک ایسی بادشاہی چھپی ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ دیکھیے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ بات ہے سورہ کوثر کے ایک خاص عمل کی، جو اگر آپ اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پہ کر لیں تو آپ کو جو بھی چاہیے وہ مل جائے گا۔ جی ہاں، بالکل وہی جو آپ نے سنا، لیکن یہ کوئی جادو ٹونا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے، قرآن مجید کی طاقت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انگوٹھے کا کیا خاص معاملہ ہے، تو سنیے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں برکت ہے، خاص طور پر انگوٹھے میں۔ جب آپ کسی چیز پہ اپنا انگوٹھا رکھ کر دعا کرتے ہیں نا، تو وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی بے بنیاد بات نہیں، بلکہ صدیوں سے ہمارے اولیاء اللہ اس عمل کو کرتے آئے ہیں۔ اب آپ کے دل میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ سورہ کوثر ہی کیوں؟ تو جانیے کہ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا خزانہ ہے۔ جب اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کیا تو یہ صرف ایک تالاب نہیں تھا، بلکہ یہ خیر کثیر کا وعدہ تھا۔ کوثر کا مطلب ہی یہ ہے کہ بہت زیادہ بھلائی، بے حساب برکت۔ جب آپ اس کوثر کو اپنے انگوٹھے پہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے کوثر مانگ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں بھی تیری اس کوثر میں سے حصہ چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا، خاص طور پر جب وہ بندہ اس کے کلام کے ذریعے دعا کر رہا ہو۔ لیکن یاد رکھیے، یہ عمل صرف مادی چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ روحانی بلندی چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دل کی صفائی چاہتے ہیں، تو یہ عمل اس کے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ سورہ کوثر میں صرف دنیاوی خیر نہیں بلکہ اخروی خیر بھی شامل ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ عمل کتنا مؤثر ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے انہوں نے حیرت انگیز نتیجے دیکھے ہیں۔ کسی کو نوکری مل گئی، کسی کا کاروبار چل نکلا، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کے ہاں اولاد ہوئی، لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز ملی وہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ سے محبت بڑھ گئی، ان کا یقین مضبوط ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں ہر آیت، ہر سورہ میں شفا ہے۔ جب آپ اسے محبت سے پڑھتے ہیں، خلوص سے پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کے دل کو صاف کرتا ہے، آپ کی زندگی کو بدلتا ہے۔ اور جب آپ اسے کسی خاص طریقے سے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، تو اس کے فوائد اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے پہلے ایک اہم بات یاد رکھیں، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ عمل کریں گے تو یہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف اچھی نیت والوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو یہ عمل اپنے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے، اور ہاں، صبر بھی رکھنا ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے جواب فوراً آتا ہے، کبھی تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن یقین رکھیے اللہ اپنے بندے کی دعا کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ یا تو وہی دیتا ہے جو آپ نے مانگا ہے، یا اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا پھر آپ کے لیے آخرت میں کچھ بہتر رکھ دیتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، اچھے اعمال کیجیے، کیونکہ عمل تو صرف ذریعہ ہے، اصل طاقت اللہ کی ذات میں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کبھی دولت کی کمی نہیں آئے گی، ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ یہ میری بات نہیں، یہ ان لوگوں کا تجربہ ہے جنہوں نے اس عمل کو آزمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رزق کیا ہے؟ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق وہ ہر چیز ہے جو آپ کو زندگی میں ملتی ہے۔ صحت رزق ہے، خوشی رزق ہے، محبت رزق ہے، عزت رزق ہے، اولاد رزق ہے۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ آپ کے ہر قسم کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں، جب آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو آپ دراصل جنت کے تالاب کوثر سے جڑ جاتے ہیں، وہ تالاب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔
اس سے جو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور جب آپ اس سورہ کو اپنے انگوٹھے پہ پڑھتے ہیں نا تو گویا آپ اس کوثر سے سرابی مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک راز کی بات ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ انگوٹھا صرف ایک انگلی نہیں بلکہ یہ طاقت کی علامت ہے۔ جب آپ اپنے انگوٹھے پہ کلام اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک روحانی رڈار بن جاتا ہے جو آپ کی ضرورتوں کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام دعا کرتے تھے نا تو اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو شفا دیتے تھے تو اپنے مبارک ہاتھ ان پہ رکھتے تھے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خاص طاقت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کی انگلیوں سے مثبت توانائی نکلتی ہے۔ یہ توانائی آپ کے ارد گرد کے ماحول کو بدل دیتی ہے۔ لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں، مشکلیں خود بخود حل ہونے لگتی ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے، تو سنیے، یہ عمل بہت آسان ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ چند منٹوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے فوائد زندگی بھر کے لیے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ کی نیت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگر آپ اچھی چیزیں چاہتے ہیں تو آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی۔ اگر آپ کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہے تو اللہ آپ کو اس کے لیے وسائل عطا کرے گا۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل و دماغ میں روشنی آئے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے عمل کیا اور فوری طور پر کروڑ پتی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اس وقت دیتا ہے جب آپ کے لیے مناسب ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے، آپ کا اعتماد بڑھتا ہے، آپ کی سوچ مثبت ہوتی ہے، آپ کے اندر امید اور خوشی آتی ہے۔ اور جب آپ کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے نا تو باہر کی دنیا بھی آپ کے لیے بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قانون کشش کیا ہے؟ آپ جو سوچتے ہیں، جس چیز پہ توجہ دیتے ہیں نا، وہی آپ کی زندگی میں آنے لگتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کی توجہ اچھی چیزوں پہ مرکوز ہوتی ہے، آپ کا دل امید سے بھر جاتا ہے اور یہی امید آپ کے لیے راہیں کھولتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جب آپ بار بار سورہ کوثر پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آپ کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے، کیونکہ طریقہ کار میں چھوٹی سی غلطی بھی نتائج کو متاثر کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یقین کر لیجئے کہ آپ نے وضو کر لیا ہے اور آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے۔ پاک صاف جگہ بیٹھیے، اپنے دل کو سارے گناہوں سے صاف کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ صاف دل پر اللہ کی رحمت جلدی نازل ہوتی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب آپ اللہ سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ کوئی خواہشات کی فہرست نہیں ہے جو آپ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک محبت بھری گفتگو ہے اپنے رب سے۔ آپ کو عاجزی سے، محبت سے، یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے حلال رزق مانگتا ہوں، مجھے وہ کام دے جس میں تیری رضا ہو۔ یا اللہ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ آپ جو بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہاں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ مٹھی کھول کر اللہ سے دعا کریں گے نا تو آپ کے ہاتھ سے مثبت توانائی نکلے گی جو آپ کی دعا کو قبول کرانے میں مدد کرے گی۔ یہ ایک روحانی طاقت ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ جس چیز پہ آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ برکت ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ صرف حلال چیزوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی کی ملکیت پہ ہاتھ رکھیں گے تو یہ چوری ہوگی اور اللہ چوروں کو نہیں دیتا۔ یہ عمل آپ کو دن میں ایک بار کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ فجر کے بعد کریں جب ماحول پاک اور صاف ہو، لیکن اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو آپ اسے دن میں بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، بشرطیہ آپ کا وضو ہو اور آپ کا دل صاف ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ان کی زندگی کیسے بدلی اور کیا کیا نتیجے انہیں نظر آئے۔ دیکھیے دوستو، جس نے یہ عمل کیا نا بے روزگار نہیں رہا۔ یہ کوئی بڑھا چڑھا کے کہنے والی بات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ جب آپ
اللہ سے سچے دل سے کام مانگتے ہیں نا اور اس کے کلام کے ذریعے مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے وہ راہیں کھول دیتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں آپ کو ایک شخص کا واقعہ بتاتا ہوں جو کئی مہینوں سے بے روزگار تھا۔ اس نے ہر جگہ درخواست دی تھی، ہر طرف کوشش کی تھی، لیکن کہیں کام نہیں مل رہا تھا۔ جب اس نے یہ عمل شروع کیا تو صرف ایک ہفتے بعد اسے ایک ایسی کمپنی سے فون آیا جہاں اس نے مہینوں پہلے درخواست دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اچانک ایک پوزیشن خالی ہوئی ہے اور وہ اسے فوری طور پر جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے اس کی دعا کا جواب تھا، کیونکہ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد کی فضا بدل جاتی ہے، لوگ آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں، آپ کے لیے موقع پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف کام دلانے میں مدد نہیں کرتا بلکہ ہر کام میں کامیابی دلاتا ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار ترقی کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی مقابلہ دے رہے ہیں تو آپ کو کامیابی ملتی ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کامیابی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے یہ برکت والی کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کو جو کچھ ملتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، آپ کا دل مطمئن رہتا ہے، آپ کو شکر گزاری کا احساس ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہر مقصد کیسے پورا ہوتا ہے، تو دیکھیے، جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک مثبت توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ توانائی آپ کو اعتماد دیتی ہے، آپ کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، آپ کو صحیح فیصلے کرنے میں مدد کرتی ہے، اور جب آپ صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کے مقاصد خود بخود پورے ہونے لگتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک لڑکی کی شادی میں مسائل تھے، کئی سال سے رشتے آ رہے تھے لیکن کوئی بات بن نہیں رہی تھی۔ جب اس نے یہ عمل شروع کیا تو 2 مہینے بعد اسے ایک بہترین رشتہ ملا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس عمل نے اس کے اندر اتنا اعتماد پیدا کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پیش کر سکی۔ یہ عمل آپ کے چہرے پہ نور لاتا ہے، آپ کی بات میں تاثیر پیدا کرتا ہے، آپ کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں آپ میں کچھ خاص نظر آتا ہے، انہیں آپ سے محبت ہونے لگتی ہے، اور یہی محبت آپ کے کاموں میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل صرف مادی چیزوں کے لیے ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ روحانی بلندی چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل ان سب کے لیے مفید ہے، کیونکہ سورہ کوثر میں دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کی خیر شامل ہے۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کی نمازوں میں لذت آ جاتی ہے، انہیں قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اعمال بھی درست رکھنے ہوں گے۔ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دکھ نہیں دینا، حلال کمانا، والدین کا احترام کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، کیونکہ اللہ صرف نیک لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے، آپ خود بخود برے کاموں سے بچنے لگتے ہیں، اچھے کام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن کی برکت آپ کے دل کو صاف کر دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ صبر، محنت اور اللہ پہ بھروسہ۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ صبر سے کام لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور یہی وہ فارمولہ ہے جو ہر مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل کرنے سے آپ کی زندگی کیسے مکمل طور پہ بدل جائے گی، اور اللہ کے کرم سے آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ دیکھیے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب آپ یہ عمل شروع کریں گے نا تو پہلے دن سے ہی آپ کو اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوگی، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کے اندر امید کی کرن پیدا ہوگی، آپ کو لگے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ صرف احساس نہیں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے کلام کو محبت سے پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے قریب آ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ زندگی بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا یا آپ کو اچھی نوکری مل گئی۔ زندگی بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نظریہ بدل جائے، آپ کا انداز زندگی بدل جائے، آپ کی سوچ بدل جائے۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے۔
اللہ کے کرم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیزیں بھی دے دیتا ہے جن کے آپ حقدار نہیں ہیں، جو آپ کی محنت سے زیادہ ہیں۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کا کرم آپ پہ برسنے لگتا ہے، آپ کو وہ چیزیں ملنے لگتی ہیں جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا محافظ ہے، وہ آپ کا مددگار ہے۔ یہ یقین آپ کے چہرے پہ نور لے کے آتا ہے، آپ کی آواز میں سکون لاتا ہے، آپ کے دل میں اطمینان لے آتا ہے۔ جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ آپ میں کچھ خاص بات ہے، آپ دوسروں سے مختلف ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، آپ کے بچوں میں نیکی آئے گی، آپ کے رشتوں میں محبت آئے گی، کیونکہ جب آپ کے اندر اللہ کا نور آ جاتا ہے نا تو وہ نور آپ کے ارد گرد پھیل جاتا ہے اور سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہترین زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں دل کو سکون ہو، جس میں برکت ہو، اور یہ عمل آپ کو یہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ آپ کے پاس چاہے کم پیسہ ہو لیکن اس میں برکت ہوگی، آپ کا چاہے چھوٹا گھر ہو لیکن اس میں خوشی ہوگی، آپ کا چاہے آسان کام ہو لیکن اس میں عزت ہوگی۔ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں شک ہو جاتا ہے۔ یہ عمل آپ کو ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگے، آپ یہ عمل کریں اور آپ کو فوری راحت ملے گی۔ یہ عمل آپ کو سکھاتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، ہر مشکل کا راستہ اللہ کے پاس ہے، ہر ضرورت کی تکمیل اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے تو پھر آپ کبھی پریشان نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور اللہ آپ کے لیے بہترین چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ عمل آپ کو ذمہ داری سے بھی آزاد نہیں کرتا۔ آپ کو محنت بھی کرنی ہوگی، کوشش بھی کرنی ہوگی، دعا بھی کرنی ہوگی۔ یہ عمل صرف آپ کی کوششوں میں برکت ڈالتا ہے، آپ کی محنت کو کامیاب بناتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبولیت دلاتا ہے۔ اب عمل کیا ہے وہ سماعت فرما لیں۔ اب اپنے سیدھے ہاتھ کو دیکھیے، آپ کا انگوٹھا یہ وہ انگلی ہے جو باقی چاروں انگلیوں سے الگ ہے، جو ان سب کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب آپ اس پہ سورہ کوثر پڑھیں گے تو گویا آپ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پہ 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، لیکن رک جائیے، یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ سورہ کوثر آپ کو محبت سے پڑھنی ہے، جلدی جلدی نہیں۔ ہر لفظ کو دل سے محسوس کیجئے، ہر آیت کو سمجھیے۔ جب آپ کہتے ہیں نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو سوچئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے بہت زیادہ خیر عطا کیا ہے۔ 40 کا عدد کیوں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں، قرآن میں 40 کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن طور کی پہاڑی پہ گزارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزہ رکھا۔ 40 ایک مکمل عدد ہے جو تبدیلی اور تکمیل کا اشارہ دیتا ہے۔ جب آپ 40 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اپنی مٹھی بند کر لیں، لیکن یہ کوئی عام مٹھی نہیں ہے۔ جب آپ مٹھی بند کرتے ہیں تو گویا آپ اس برکت کو اپنے اندر قید کر رہے ہیں، اسے اپنا بنا رہے ہیں۔ یہ ایک روحانی عمل ہے جس میں آپ کی توانائی آپ کے ہاتھ میں جمع ہو جاتی ہے۔ اب آنکھیں بند کر لیں۔ یہاں ایک اہم بات ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے آپ کی توجہ بیرونی دنیا سے ہٹ کر اپنے اندر کی دنیا پہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ آپ کا ذہن شور شرابے سے بچ جاتا ہے اور آپ کا رابطہ اللہ سے براہ راست ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج ہی اس عمل کو شروع کر دیں، کل کا انتظار نہ کریں، اگلے ہفتے کا انتظار نہ کریں۔ آج فجر کے بعد یا مغرب کے بعد جب آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو یہ عمل کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی برکت نصیب فرمائے، ہمارے تمام جائز کاموں میں آسانی فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ،
اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔